الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت کی تعلیم ہے جو اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے. یہ کتاب جس کو ہم کلام اللہ بھی کہتے ہیں اور قرآن مجید بھی، اس کتاب کو قرآن مجید نے خود ہی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ بڑی بابرکت کتاب ہے، مبارکن، بڑی بابرکت کتاب ہے. تو اس کی برکتوں میں، بے شمار برکتوں میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ وہ ہم مومنوں کو ہمارا تعارف بھی پیش کرتی ہے کہ ہم مومن جو اللہ پر، رسول اللہ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر اور قیامت پر اور اسی طرح بعث بعد الموت پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ہم ایمان جو رکھتے ہیں، اسی مومن کو اللہ تبارک و تعالی یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ تم اگر ان صفات کے حامل انسان بن جاؤ تو یقین مانو تمہاری کامیابی نوشتہ دیوار ہے. تم نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہوگے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں افلح کا لفظ بولا ہے. افلح، قد افلح المؤمنون. قد، اللہ اپنی طرف سے پورا یقین دلوا رہا ہے کہ یقین مانو، کوئی اس میں شک نہ کرنا کہ افلح المؤمنون، کہ مومن وہ کامیاب ہو گئے، ہوں گے، دونوں لازمی باتیں ہیں. یعنی اگر وہ ان باتوں پر عمل کر لے اور اس کے اندر یہ خصوصیات آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گارنٹی ہے کہ ایسا مومن کامیاب ہوگا، اس وقت بھی اور آئندہ بھی اور روز قیامت بھی. تو مومن ہم سب جانتے ہیں کہ اسی کو کہتے ہیں جو ایمان لے آتا ہے، اور ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، زبان سے اس کے اظہار کا نام ہے، اور اپنے بدن سے، اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنے کا نام ہے. یہ ایمان اگر اس طرح ہے اور بندہ مومن سمجھتا ہے کہ واقعی میں دل سے ہر اس بات کو سچا سمجھتا ہوں جو میرے رب نے اور میرے رسول نے کہی ہے، اور نہ صرف سچا سمجھتا ہوں، اس کا زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے بھی کہتا ہوں
کہ میں لوگوں سن لو، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہوں، میں اللہ کو بھی سچا سمجھتا ہوں، خدا واحد سمجھتا ہوں، اور باقی سب کو جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نمائندے ہیں ہم سب انسانوں کی طرف، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس امت کے لیے بھیجا جو تا قیامت یہ امت اسی رسول کو فالو کرے گی تو وہ مومن ہوگا۔ تو یہ مومن کی تعریف ہے، اور پھر مومن جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، جو اس کا اللہ کہتا ہے اس کو بھی مانتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، اور جو اس کا رسول کہتا ہے اس کو بھی مانتا ہے، اس پر بھی عمل کرتا ہے۔ تو ایسے مومن اللہ فرماتے ہیں قد افلح، یقین مانیے، کوئی شک نہ کیجیے گا کہ ایسے ایماندار لوگ کامیاب ہوں گے۔ کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، مگر کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالی ہم مسلمانوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ خصوصیات ہوں گی، یہ صفات ہمارے اندر ہوں گی تو ایسے مومن کی ضمانت اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اپنے کلام میں دے رہے ہیں۔ آئیے ان خصوصیات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اپنا محاسبہ بھی بڑا ضروری ہے۔ بعض اوقات انسان غفلت اس پہ طاری ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں میں بالکل درست ہوں، مگر ضرور اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور احتساب کے لیے یہ ضروری انسان کو اپنا تھوڑا بہت وقت نکال کے علیحدگی میں بیٹھ کے ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کا وہ مطلوب مومن جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کیا ہے میں وہ ہوں؟ کیا واقعی میں ویسا ہوں؟ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے، کیا واقعی میں ایسا کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے یوں دیکھنا چاہتا ہے، کیا میں واقعی ویسا اس کو دکھا رہا ہوں؟ یہ ضرور چیز، یہ احتساب کا جو عمل ہے یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے، اور وہ یہ ضرور کرے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اکثر و بیشتر ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ تعال نؤمن ساعتن، آؤ ذرا علیحدگی میں بیٹھ کے تھوڑا سا ہم ایمان لائیں، اپنے ایمان کو جگائیں، اپنے آپ کو جج کریں، کیا واقعی ہم مومن ہیں؟ جس طرح اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کیا واقعی وہ ایمان کے تقاضے ہم پورے کر رہے ہیں؟ آؤ ذرا علیحدگی میں بیٹھ کے نؤمن ساعتن، تھوڑا سا وقت اس پہ بھی لگا لیں اور اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، کہیں ہم خوشگمانی میں تو مبتلا نہیں، کہیں بہت زیادہ امید رکھ لی ہم نے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ مسلمان یا خاص طور پر صحابہ کرام اور بعد کے جو علماء ہیں، اہل دین تھے، وہ علیحدگی میں بیٹھ کے ان باتوں کو ضرور سوچا کرتے تھے۔ آئیے انہی سوچوں کو ہم بھی لے کے چلتے ہیں۔ کون سے مومن اللہ کے نزدیک فلاح پاتے ہیں؟ اور اس آیت کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قد افلح المؤمنون، امام بزار رحمت اللہ علیہ اپنی مسند میں ایک بڑی خوبصورت حدیث لے کے آئے ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جنت کو بنایا، لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضۃ، اس کی ایک اینٹ تو سونے کی بنائی رکھی اور ایک اینٹ چاندی کی، اس طرح جنت کی تعمیر کی ہے۔ اور پھر جب ان کو آپس میں ملایا تو اس کا گارا جو ہے وَمَلَاتُهَا الْمِسْک، اس کا گارا بھی اللہ تعالیٰ نے کستوری کو بنایا، سونا، چاندی، کستوری، یہ وہ جنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور جب بنا چکی، بن گئی، تیار ہو گئی، تو فقال لها تکلمی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو بول، کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو۔ تو اس نے یہی لفظ کہے قد افلح المؤمنون،
یقین مانیے وہ مومن کامیاب ہو گئے. یعنی میرے اندر جو آئے گا وہ یہی مومن ہوگا جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہی جنت نے یہ آیتیں پڑھیں قد افلح المؤمنون اور یہ ساری آیتیں آگے، تو فرشتے کہنے لگے یہ سن کے توبہ لکی، تجھے مبارک ہو جنت، منزل الملوک، تو تو ایسا مقام بن گئی ہے جو بادشاہوں کا مقام ہوتا ہے. یہاں تو بادشاہ آ کے رہیں گے. تو یہ بادشاہت بحیثیت ایک ایمان کے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے. بس یہی چند ایک خوبیاں ہیں جو ایک مومن کے اندر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ مومن بڑا پسند ہے، اور اس کی اللہ ضمانت دیتا ہے قد افلح المؤمنون، ایسے مومن کامیاب ہو گئے. پہلی بات جو مومن کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن مومن کی نماز ایسی ہوتی ہے جس میں بڑی عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، خدا خوفی ہوتی ہے، اور رب کے آگے وہ عاجز بن کے کھڑا ہوتا ہے، سجدے کر رہا ہوتا ہے، گم ہوتا ہے اپنی نماز میں، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا ادھر ادھر کا. یہ خاشعون، بڑا جھک کے بڑی عاجزی کے ساتھ رب کے آگے چھوٹا بن کے وہ کھڑا ہوتا ہے، سجدے کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے، اعتراف کر رہا ہوتا ہے، مولا یہ غلطیاں ہو گئی ہیں تو مجھے معاف کر، مولا یہ زیادتیاں کر بیٹھا ہوں. تو یہ خشوع اور خضوع کی جو کیفیت ہے جب ایسے مومن پر طاری ہوتی ہے تو یہ گویا کہ اس کو اپنے رب کے بالکل قریب کر دیتی ہے، اور بندہ پھر سب سے بڑا سہارا اپنے اللہ کو سمجھتا ہے، کسی اور کو نہیں سمجھتا. وہ اس کے آگے ڈھہ جاتا ہے، اور یہی اس کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ مومن ہے جس کا مجھ پر ایمان ہے، جس کے دل میں میرا خوف بیٹھا ہوا ہے، جس کے دل میں یہ خوف ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کہیں اللہ ناراض ہو کے مجھے سزا نہ دے دے. اور جو ہی کوئی کام کرتا ہے غلطیاں ہوتی ہیں تو میرے حضور آ کے کھڑا ہو کے اس طرح بلبلاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت طاری ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں یا دوسرے صحابہ کرام ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایک پڑھتے تھے، دوسری نماز کا آپ انتظار کرتے کرتے جب عین وقت آ جاتا تھا نماز کا تو اس وقت آپ کی جو یہ سارا لمحہ ایک نماز کے درمیان کا دوسرے نماز کے درمیان کا جو لمحہ ہے، جس طرح آپ کا گزرتا، آپ اس کا اظہار کس طرح فرماتے ہیں، یہ قابل غور بات ہے. آپ جو ہی وقت آتا دوسری نماز کا آپ فرماتے قم یا بلال، بلال کھڑے ہو، اذان دو، فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ، نماز پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ راحت ملے، ہمیں سکون ملے. یہ بے چینی، یہ جو وقت گزر رہا ہے نماز کے بغیر اور وقت آ رہا ہے کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، وقت پر نماز نہ ہو، بلال کھڑے ہو، اذان دو، اقامت کہو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے ہمیں آرام ملے، سکون ملے. اندازہ کیجئے کہ دو نمازوں کے درمیان کا جو وقت ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنی بے چینی سے گزارتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جس کو امہات المومنین بھی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے اور دل لگی کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی کہ اذان ہوتی آپ ہمارے لیے بالکل اجنبی بن جاتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت الفاظ ہیں. اللہ کی بڑائی،
اور اس پر ایمان وہ انسان کو ہر قسم کی خوشی سے جو بھی اس کو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے بیگانہ کر کے صرف اللہ کی طرف بندے کو مائل کر دیتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مزاج مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نماز نہ پڑھتے آپ کی طبیعت میں وہ بے چینی، وہ پریشانی، وہ احساس زندہ رہتا کہ بھئی نماز پڑھیں گے، آئندہ نماز پڑھیں گے تو سکون ملے گا۔ یہ بڑی قیمتی لمحات ہوتے ہیں، بندہ اگر اس طرح گزار دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش کے سائے تلے اللہ تعالیٰ جن 7 خوش قسمت لوگوں کو جگہ دے گا ان میں ایک وہ بھی ہوگا جس نے ایک نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں وہ بے چین رہا۔ یا ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز پڑھی اور پھر دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئے تو میں پڑھوں، بے چین ہے۔ یہ بھی ایک مومن کی بڑی زبردست نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو حبب الی من دنیاکم، تمہاری یہ جو دنیا ہے جس میں تم مست ہو، پتہ نہیں معلوم نہیں تمہیں کون کون سی چیزیں پیاری ہیں، محبوب ہیں، مگر اسی دنیا سے 2 چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، اور وہ ہیں النساء والطیب، ایک عورت جو بیوی ہو، عورت اور خوشبو۔ بس اس دنیا میں اگر کوئی مجھے محبوب چیز ہے تو وہ یہی ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ جب تک میں نماز نہیں پڑھتا مجھے ٹھنڈک نہیں ملتی، نہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، نہ دل کو قرار آتا ہے، نہ سکون آتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجز بن جاتے ہیں، کسی بھی حالت میں ہوں، بس نماز کا وقت ہو گیا، اس کام کو چھوڑا، نماز کے لیے چلا گیا۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کا بھی دیا ہے کہ اذا نودی للصلاة فاغسلوا وجوہ، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان دی جائے تو پھر تم دوڑ پڑو، کوشش کرو، سب کاموں کو چھوڑ کے دوڑنے کی کوشش کرو کہ ہم جماعت کے لیے، نماز کے لیے مسجد پہنچیں اور سب کچھ چھوڑ بیٹھیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد پہنچو۔ یہ بے چینی مومنوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت سے، آپ کے طریقہ کار سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے زیادہ آشنا تھے، اور یہی وہ خشوع خضوع تھا آپ کی ذات میں، اور یہی خشوع خضوع اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومنوں میں بھی پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز فرمائی جو خاص طور پر مسلمان کو آج بھی بڑی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو لغو سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ لغو یہی بے فائدہ بات جس کا کوئی فائدہ نہیں، بے فائدہ عمل، بندہ خود سمجھ رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں مجھے، نہ اب نہ مستقبل میں، سوائے اس کے کہ میں اپنا مستقبل خراب کر بیٹھوں۔ اس وقت جو کچھ میں کر رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں، اس وقت نہ فائدہ اس وقت ہو رہا ہے اور نہ اس کا فائدہ مجھے مستقبل میں ملے گا۔ لغو یہ ہے مومن کا وقت بڑا قیمتی، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن کا وقت بڑا قیمتی گزرنا چاہیے۔ وہ لغویات سے پرہیز کرے، ایسی چیزوں کی طرف مائل نہ ہو جو اس کی صلاحیت کو، اس کے عمل کو، اس کی گفتگو کو برباد کر دے، یا اس سے کوئی اچھی چیزیں نہ نکلیں، اس کی ذات سے اچھی چیزیں نہ پھوٹیں۔ وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ میں لغویات سے پرے رہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کیا لغویات ہیں
جس میں آج ہم اپنے وقت کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس حقیقت یہی ہے، آج ہمارے پاس یہ مقدس کتاب جو ہے، یہ مقدس کتاب، اس کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مگر یاروں، دوستوں، محفلوں میں جتنا بھی وقت گزرتا ہے، وہ بے شک جو بھی گزرتا ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وقت جن فضول کاموں میں گزرتا ہے اور جس غلط کام میں گزرتا ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ فضول کام کیا ہیں؟ جو ہمارے ضروری کام ہیں ان سے ہٹ کے کام، ضروری کام کی طرف توجہ بہت کم اور غیر ضروری کام جو ہے ان کی طرف توجہ بہت زیادہ، جس کی وجہ سے ہمارے اپنے کام کے کوئی نتائج سامنے نہیں آتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمارا مستقبل زیادہ بہتر ہو، ہم کوئی لوگوں کو اپنے عمل سے کوئی بہتر نتائج دکھا سکیں، وہ چیز بھی نظر نہیں آتی۔ نقالی ہے، مقابلہ ہے، اگر وہ یہ کر رہا ہے تو میں شروع کر دوں، اس نے یوں کام کیے تو میں ذرا اس کو یوں مولڈ کر کے یہ کام شروع کر دوں۔ نقالی ہے یا مقابلہ ہے، مگر کوئی انوینشن، کوئی نئی تخلیق، کوئی اپنا ذہن کا استعمال وہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم فضول کاموں میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ وقت کا ضیاع ٹی وی کے آگے بیٹھ کے، میچ دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے، موویاں دیکھ کے، فضول قسم کی ٹیلی فون پہ گفتگو کر کے، میسیجز کر کے، جو ہم لغویات میں آج ہم مسلمان پڑ گئے ہیں، ساری دنیا پڑی ہوئی ہے، ہم بھی اس کا ایک حصہ ہیں، مگر کیا مومن کو یہ زیب دیتا ہے؟ جس کو اللہ یہ فرما رہا ہو کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو لغویات سے پرے رکھتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہ یہی کچھ کرے کہ منہ سے کچھ اچھی باتیں منہ سے نکالے، خیر کا کلمہ کہے، اور خاص طور پر ہم اگر خاموش بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا منہ سے یہ لفظ نکال لیں، استغفر اللہ، استغفار کرنا، رب کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد، یہ کون سا نقصان دیتا ہے ہمیں؟ یقین مانیے یہ سبحان اللہ مسلمان کہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر دل کی گہرائی سے اس کلمے کو سمجھ کے اگر یہ لفظ کہتا ہے، یہ جملہ کہتا ہے سبحان اللہ، بس اس کے منہ سے یہ نکلتا ہے، ادھر اللہ حکم دیتا ہے اس بندے کا جنت میں ایک درخت لگا دو۔ جنت گھنی اگر ہمیں چاہیے، پھلدار، خوبصورت، وسیع، تو اس کے لیے چند کلمات، بجائے اس کے کہ ہم فضولیات میں اپنے وقت کو گزاریں، کیوں نہ اپنی زبان کو تسبیحات سے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اور اس کے حضور استغفار سے یہ وقت گزار کے اپنے اوقات کا احترام کریں اور اپنا مستقبل روشن بنائیں۔ ہمارا رسول ہمیں یہ فرماتا ہے کہ واللہ، اللہ کی قسم، تھوڑی دیر جو اپنی محفل میں بیٹھتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، تو بیٹھے بیٹھے ایک روایت میں 70 مرتبہ اور دوسری روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ میں اللہ کی جناب میں استغفار کر لیتا ہوں۔ رسول کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ کہ اللہ میرے گناہ معاف کر، لیکن رسول کو یہ احساس تو ہے نا، وہ احساس کیا امت کا یہ مومن اپنے دل میں رکھتا ہے؟ کیا گھستا ہے ایسے الفاظ کہنے سے؟ مگر ایک ریکارڈ تو اچھا تیار ہوتا ہے نا۔ یہ یاد رکھیں، ہم جو کچھ ہم منہ سے نکالتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے۔ ہمارا ریکارڈ لکھنے والے یہ بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بولنے والا جب بھی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالتا ہے تو چوکنے فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہیں، وہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ریکارڈ تو ہمارا لکھا جا رہا ہے، تو کیوں نہ ہماری زبان سے اچھے الفاظ نکلیں اور ہمارا اچھا ریکارڈ تیار ہو جائے۔
لغویات بہت نقصان دہ چیزیں ہیں، اوقات کی بھی ناقدری ہے۔ وقت ایک بڑی قیمتی شے ہے، اس وقت کو ہم جب ضائع کر بیٹھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے، مڑ کے دیکھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے یار کرنے کا بہت کچھ تھا، میں کر سکتا تھا مگر افسوس میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب سب کچھ نکل جاتا ہے ہاتھ سے پھر انسان سوچتا ہے۔ یہ جملہ، یہ قرآن مجید کی آیت سوچئے، ہمیں گائیڈ کرتی ہے، آگاہ کرتی ہے اس بات سے کہ ہم اپنی کچھ پلاننگ کریں، کچھ اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں اور اپنی سوچوں کو بھی جلا بخشیں۔ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی سوچ کو اس طرف لگا دے کہ جس سے کوئی نتائج ہی برآمد نہ ہو۔ تفکر، غور و فکر کرنا یہ مسلمان کا شعار ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس وقت ہے میں اس کو کل کروں، میں اپنے دوستوں کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ وقت ہے، میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا وقت کل کر دوں۔ نہیں، مسلمان کو یہ احساس رہتا ہے کہ میرے ایک ایک لمحے کا حساب کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب بندہ کھڑا ہوگا تو اپنے 2 قدموں میں سے کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ وہ اس سوال کا جواب نہ دے کہ تمہیں اتنی عمر عطا کی تھی، اس عمر کو تم نے کیسے گزارا، کیسے گزارا، اس کا حساب کتاب دو۔ آج دنیا میں حساب کتاب لینے کے لیے تھوڑی سی بات کی جاتی ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو سارا کچا چٹھا میرا چاہتے ہیں اور سب کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ بندہ خوف کھاتا ہے، چیزوں کو چھپاتا ہے، مگر کل قیامت کو یہ چھپا نہیں سکے گا۔ بتاؤ یہ عمر تمہیں دی تھی، تم نے اس عمر کو کیسے گزارا؟ اچھے اوقات، اچھے لمحات تمہارے گزرے یا برے لمحات گزرے؟ کوئی ایسا وقت گزارا جس سے واقعی کوئی فائدہ ہو؟ کیونکہ یہ عمر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ انجوائے کرنے کا موقع بھی دیتا ہے، کھانے پینے کا موقع بھی دیتا ہے، گھومنے پھرنے کا بھی موقع دیتا ہے، اور یہ آنکھیں، کان، دل، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں۔ بہترین ٹولز ہیں جن سے ہمارے علم میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر اسی سے ہی ہم کوئی فضول کام بھی لے سکتے ہیں۔ تو مومن کو منع کیا ہے کہ نہ، وہ لغو سے ہمیشہ منہ موڑتا ہے، کبھی بھی اس کے قریب نہیں جاتا۔ حقیقت یہی ہے کہ دیکھا جائے تو سٹڈی یہی کی گئی ہے کہ ایک باصلاحیت انسان بھی، بلکہ دنیا میں جو ذہین ترین انسان بھی آیا ہے، اس نے اگر اپنے ذہن کا استعمال کیا ہے زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کھوپڑی میں دماغ رکھا ہے، صلاحیت رکھی ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ آج تک ذہین ترین انسان نے صرف 2% کیا۔ 98% دماغ کا استعمال ہم انسان کرتے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 23 سالہ زندگی میں اپنے دماغ کا جس طرح استعمال کیا۔ آج دنیا حیران ہے کہ ایک فرد واحد نے 23 سال میں اتنے زبردست نتائج اپنی سرگرمی سے دکھائے ہیں اور اپنی سوچ سے دکھائے ہیں کہ آپ کے بعد آج تک کوئی انسان نہیں آ سکا جو لوگوں کو اس طرح بدل چکا ہو اور لوگوں کے اندر ایسا زبردست اخلاقی، ایمانی، عملی انقلاب آیا ہو جس کے اثرات نسلوں تک بھی موجود ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وقت کا بڑا استعمال کیا ہے، تو اس لیے لغو سے اعراض برتنا یہ بھی مومن کی ایک شان ہے کہ مومن اپنے آپ کو لغویات سے پرہیز رکھتا ہے، اور ان لغویات میں اکثر و بیشتر خدا کی نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، گناہ گارانہ کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان سے بچنا مومن کا شعار ہونا چاہیے، اور مومن سمجھ لے کہ گناہ الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے۔
اور جب یہ فرق محسوس کرے گا تو وہ واقعی اپنے آپ کو ان لغویات سے دور رکھے گا۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، ایک اور بڑی خوبی مسلمان کی، مومن کی اللہ تعالیٰ نے چاہی ہے کہ جو زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں، یہاں زکوٰۃ کے علماء نے دو معنی لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے دل کو پاک صاف کرنے والے ہیں، کسی بھائی کے خلاف کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، اور اپنے دل میں اس کی محبت ہے، اس کی خیر خواہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اپنے دل کو انسان اپنے بھائیوں کے بارے میں صاف ستھرا رکھے، ہمیشہ ان کا خیر خواہ بن کے رہے۔ اور پھر زکوٰۃ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دل کے اندر جو خرافات ہیں، بے ایمانی بیٹھی ہوئی ہے، شکوک بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں، اس سے بھی اپنے دل کو پاک کرتا ہے۔ مومن یہ سمجھتا ہے نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، میں اپنے دل میں کسی قسم کا شک نہیں لانا چاہتا، مجھے یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میں نے کرنا ہے، مجھے یقین ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اس کا حکم ہے، مجھے ماننا ہے، مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق تھے اور اللہ نے آپ کی فرما برداری کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، آپ جو کہتے ہیں میں وہی کروں گا۔ یہ وہ یقین، اپنے دل کو پیور کرنا، صاف کرنا، یہ بھی مومن کا کام ہے، فرض بنتا ہے، اس لیے کہ ارد گرد کا ماحول، اس سے انسان متاثر ہوتا ہے، دل پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، کسی کی بات سنی اس کا بھی اثر پڑ گیا، کسی کو دیکھا اس کا بھی اثر پڑ گیا، تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو گناہ گارانہ ذہن بھی بن جاتا ہے اور گناہ کی طرف بندہ مائل بھی ہوتا ہے۔ فوراً مومن کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے دل کو پیور کرتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں لانا چاہتا کہ جس سے اللہ ناراض ہو، اور خدا نخواستہ دل میں کوئی میل بیٹھ جائے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ تو یہ زکوٰۃ کا معنی علماء نے کیا ہے، والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ اور دوسرا مطلب یہی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کو فرض ہو چکی تھی مکہ میں، مگر عملاً مسلمانوں کو یہ کہہ دیا کہ تم تھوڑی بہت غریبوں کی مدد کر دیا کرو اور غلاموں کو آزاد کرو، اور اسی طرح کوئی ویلفیئر کے کام کر ڈالو۔ تو مکہ میں جو مسلمان صاحب حیثیت تھے وہ کرتے تھے، مگر جب آپ تشریف لائے مدینہ میں اور اللہ تعالیٰ نے دوسری ہجری میں زکوٰۃ کو فرض کیا تو پھر اس کے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کروا دیے۔ یہ ہیں وہ چند چیزیں جو مسلمان سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کچھ اور بھی خوبیاں ہیں جو واقعی قابل غور ہیں ہم سب کے لیے۔ یہ مومن اپنے اندر اگر ان عادات کو، ان صفات کو، ان خوبیوں کو لے آتا ہے تو رب کی طرف سے یہ ضمانت ہے، قد افلح المؤمنون، یقین مانیے ایسے مومن کامیاب ہو گئے۔ جس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اندر یہ صفات اور خوبیاں نہیں ہیں تو پھر کیا واقعی کامیابی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو انشاءاللہ کچھ صفات اور بھی ہیں، اگلے ہفتے ہم اس پر بات کریں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ اس پر بھی ڈسکس کریں گے کہ کون سا مومن اللہ کے حضور نجات پا سکتا ہے اور کون سا مومن اللہ کے حضور سزا کا مستحق بھی ہو سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین۔